دیتا ہے. تو آپ دعا کو معجزے سے جدا کریں. پھر شیطان کیا کرتے ہیں؟ وسوسے ڈال دیتا ہے. ہمارے اندر وسوسہ کیا ہے؟ ابھی یہاں پہ دعا مانگے حرم میں، واپس آنے کے بعد ہمارے کام ٹھیک ہو جائیں. سر میں درد ہوا تھا، الحم پڑھنے کے بعد ٹھیک ہو جائے. ہماری فکر اس طرح. یہ وسوسے شیطانی ہے. اگر میں آپ کے لیے سر پہ درد ہو رہا ہے، الحم پڑھ کے پھونکو اور ٹھیک ہو جائے، تو یہ دعا نہیں ہے، یہ معجزہ ہے. معجزہ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں کرتا ہے. معجزہ اور کرامات یہ انبیاء سے ہوتے ہیں. ہم سے کیا ہوتے ہیں؟ دعا مانگنے کی بات ہو. دعا کرے تو کیا ہوتے ہیں؟ سبب اور اسباب کی دنیا ہے. اسباب ختم نہیں ہوتے. اسباب کے ساتھ ہی آپ کے کیا ہو گئے؟ بیماری دور ہوگی، پریشانیاں دور ہوں گی. اسی لیے آیت اللہ عظمہ جواد عامری مفسر قرآن فرماتے ہیں جب بھی دعا مانگتے ہیں نا، اس دعا میں اسی ایک دفعہ آئے شریف ہے امی جی وہ پڑھتے ہیں تو 5 اثرات ضرور ہوتے ہیں. آپ دعا کرتے ہیں حرم میں جا کے صلوات پڑھتے ہیں تو 5 اثرات اس دعا کے آگے. بیمار آپ کا ہے تو دعا مانگنے کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ فوراً ٹھیک ہوتا ہے. تو معجزہ ہے، یہ نہیں ہوتا ہے. دعا مانگنے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے خداوند عالم آپ کے ذہن میں وہ بات ڈال دیتے ہیں کہ جائیں اس ڈاکٹر کے پاس جو سب سے بہترین ڈاکٹر ہے. ورنہ آج کل کے آپ دیکھ رہے ہیں کیا MBBS کی ڈگری لے کے ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو قصاب ہیں، قصائی بن کے بیٹھے ہیں. اب اس دعا کا اثر ہے کہ آپ حقیقی طور پہ جو آپ کی بیماری کا علاج کر سکتے ہیں اس ڈاکٹر کی طرف الہام کرتا ہے. پھر دعا کے دوسرا اثر یہ ہے کہ اس ڈاکٹر کے ذہن میں تمام بیماریوں کو دیکھنے کے بعد تشخیص دیتے ہیں آپ کی بیماری یہ ہے. ہزاروں قسم کی بیماری ہے، ان کے ذہن میں ڈالتے ہیں خدا کہ اس کی بیماری، اصل بیماری تشخیص ہونا یہ بہت اہم ہے. اس وقت ہزاروں لوگ بیماری تشخیص نہ ہونے کی وجہ سے مرتے ہیں، غلط آپریشن کی وجہ سے مرتے ہیں، غلط دوائی کی وجہ سے، غلط انجیکشن کی وجہ سے مرتے ہیں. ان سب سے خدا ہم آپ کی دعاؤں سے نجات دیتے ہیں. تیسرا اثر کیا ہے؟ تیسرا اثر یہ کہ ڈاکٹر جو لکھ دیتا ہے نا، اس وقت کیا کرتے ہیں؟ ہزاروں قسم کی جعلی دوائیاں ادویات آئے ہیں، اس کمپنی کی دوائی لکھ دیتا ہے جو ایک نمبر ہے، جو صحیح کرنے کمپنی کی. خدا اس ہاتھ میں یہ طاقت دیتا ہے کہ اصلی کمپنی سے لکھ. ورنہ یہ کس سے انسان حیران ہوتا ہے کہ جعلی دوائیوں سے کیا ہو گیا، انسان کی تباہی ہوتی. اب دیکھنے کے بعد چوتھے اثر کیا کرتا ہے؟ یہ بیمار اس دوائی کو لینے کے لیے اصلی میڈیکل اسٹور میں جاتا ہے، یہاں سے اصلی دوائی ملتی ہے. اسی کو سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اگر نقلی دوائی کھاؤ گے تو الٹا بیماری کی شفا تو چھوڑو، مزید ایک بیماری اور پیدا ہو. آپ اسی میڈیکل اسٹور میں جاتے ہیں جہاں اصلی دوائی لینے کے بعد پانچواں اثر یہ کہ اس دوائی میں خدا وندارم شفا رکھتا ہے، اثر رکھتا ہے. یہ 5 اثرات دعا مانگنے کی ہو. اسی طرح ہر پریشانی میں یہاں پہ حرم میں ذریعہ مقدس وہ تھا میں دعا مانگے، پلٹ کے کہا کہ یہیں پہ ہماری شادی ہو تو نہیں ہوتا ہے. یہاں سے دعا مانگنے کے بعد واپس پلٹتے ہیں، کوئی کال آتے ہیں کہیں سے، کچھ ہوتا ہے، کچھ ہونے کے بعد پھر شادی کے انتظامات سارے برابر ہوتے ہیں. تمہارا دعا کی اتنے سارے اہمیت ہیں. اسی لیے آپ لوگ ان ایام میں خصوصاً ایام فاطمہ میں اپنے مقدس دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھے. دعاؤں میں خصوصاً دعا کے بارے میں ذکر ہوا ہے کہ والدین کی دعا قبول ہوتی ہے. اور عجیب عجیب دعا کے بارے میں کیا گیا، مظلوم کی دعا. اللہ اکبر، عجیب حالت ہے جب مظلوم کسی کے لیے دعا دینا آسمان تک ان کی آ جاتی ہے، اور کسی کو بد دعا بھی دے تو عجیب ہے. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے کہ فرماتے کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہونے والے تھے، جام شہادت نوش کر کے جاتے وقت مجھے اپنے سینے سے لگایا گیا. سینے سے لگا کے سید الساجدین نے کہا، بیٹا باقر میں آپ کو وہ وصیت کرتا ہوں جو میرے بابا نے عصر عاشور مجھے اسی طرح رخصت ہوتے وقت اپنے سینے سے لگا کے کہا تھا کہ بیٹا سجاد اس بندے پہ ظلم کرنے سے اپنے آپ کو دور رکھے، بچے، جس کا خدا کے علاوہ کوئی نہیں. مظلوم کا ساتھ ظلم، مظلوم کے اوپر ظلم کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں، اس بندے پہ ظلم کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں جس کا خدا کے علاوہ کوئی نہیں. ان کی آہ نکلتی ہے تو زندگی تباہ و برباد ہوتی ہے. اسی وجہ سے خصوصاً ہم کیا کرتے ہیں، معاشرے میں مستضعف لوگ ہوتے ہیں، نادار طبقہ ہوتے ہیں، ان کے اوپر چلتے گزرتے ایسی بات کرتے ہیں جس کی وجہ سے سالوں سال تک وہ بیچارہ روتا رہتا ہے. اس وجہ سے